اجمل اپنے اسکول کا بہترین مقرر تھا۔ اسکول کے بعد اس نے کالج میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھا۔ آج وہ اپنے گھر پر کل ہونے والے تقریری مقابلے کی تیاری کر رہا تھا۔ موضوع تھا ہمارے اخلاقی فرائض۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا کہ ہمارا مذہب دین فطرت ہے۔ مذہب مجبوروں، بے بسوں اور دیگر انسانیت کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ دوسروں کے کام آئیں یا ان کی مدد کریں تو یہ آپ کا کسی پر احسان نہیں بلکہ آپ کا فرض ہے جسے ہم سب کو پورا کرنا ہے۔ اجمل تیار ہو کر کالج جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک نابینا آدمی ملا جو لوگوں سے سڑک پار کرانے کی درخواست کر رہا تھا، مگر کسی نے بھی اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ وہ بھی اس کے قریب سے گزر گیا۔ اسے ڈر تھا کہ کالج پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس کی تقریر کا موضوع کیا ہے۔ کالج پہنچا تو مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اجمل کا نام پکارا گیا۔ اس نے تقریر شروع کر دی۔ اس کی تقریر اتنی جاندار تھی کہ سب طلبہ جھوم اٹھے اور خوب تالیاں بجائیں۔ سر اکرم اسٹیج پر آئے اور مہمان خصوصی کو دعوت دی کہ وہ کامیاب امیدوار کو انعام دیں۔ پہلا انعام اجمل کو، دوسرا دانش اور تیسرا وقاص کو دیا گیا۔ جیسے ہی اجمل انعام لینے کے لیے اسٹیج کی طرف بڑھا، اس کا کلاس فیلو اسلم کھڑا ہو کر کہنے لگا، سر یہ انعام کا حقدار نہیں۔ کیوں؟ سر اکرم نے سوال کیا۔ اس لیے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے پوچھا۔ سر اجمل نے تقریر میں کہا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، یہ احسان نہیں ہمارا فرض ہے۔ اس سے پوچھیں کہ جب یہ کالج آ رہا تھا تو ایک نابینا آدمی سڑک پار کرانے کے لیے کہہ رہا تھا، یہ اسے نظر انداز کر کے کالج آ گیا۔ یہ دوسروں کو تو نصیحت کر رہا تھا مگر خود اس پر عمل درآمد نہیں کرتا۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا یہ پہلے انعام کا حقدار ہے؟ اجمل یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ جج نے اسلم کی بات سن کر آپس میں مشورہ کیا اور کہا، اسلم کی بات درست ہے، اجمل کے قول و فعل میں تضاد ہے، اس لیے پہلا انعام اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ دوبارہ فیصلہ کرنے کے بعد انعام اجمل کے بجائے دوسرے طالب علم کو دے دیا گیا۔ اجمل یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور بہت پشیمان تھا کہ اس کی ذرا سی غلطی اسے لے ڈوبی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو آج انعام سے محروم نہ ہوتا اور نہ ہی سب کے سامنے اسے شرمندہ ہونا پڑتا۔ صرف اجمل ہی معاشرے کا ایک ایسا کردار نہیں بلکہ ہمارے ارد گرد ایسے بے شمار اور لاتعداد کردار بکھرے پڑے ہیں جن کے قول و فعل میں فرق ہے اور وہ دوسروں کو اچھے کام کرنے کی نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔